اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پیشن گوئی فرمائی، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ گناہ آئے گا، ایسا گناہ آئے گا، ایسا گناہ لوگ کریں گے تو یہ عذاب آئے گا۔ اس طرح کے ڈھیر سی پیشن گوئیاں ہیں، تو ان پیشن گوئیوں میں چند اہم آپ کے سامنے رکھیں۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم، پیشن گوئیاں موضوع سمجھ لیجئے۔ پیشن گوئی کے مطلب آگے کی خبر ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا، لوگ ایسے گناہ کریں گے، پھر اس کے بدلے میں اللہ کا ایسا عذاب آئے گا، اس کو کہتے ہیں پیشن گوئی، ٹھیک ہے۔ تو ان پیشن گوئیوں میں ڈھیر سی ہیں، ان میں چند اہم میں نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یتباہی الناس فی المساجد۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجد بنائیں گے اور مسجد بنا کر کے فخر شروع کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مسجد بنائیں گے لوگ، یہ گاؤں والے بڑی مسجد بنائیں گے، پھر وہ گاؤں والے بڑی مسجد بنائیں گے، اس گاؤں والے ٹائلز لگائیں گے، بڑی مسجد ہوگی، ٹائلز لگائیں گے، فخر کریں گے، لیکن نمازی نہیں ہوں گے۔ کتنی مسجد تھی آج سے 10-20 سال پہلے، آج کتنی مسجدیں بنی گی؟ آپ اپنے گاؤں کا جائزہ لے لیں، نمازی کتنے بڑھے؟ مدرسہ پہلے کتنا تھا، آج مدرسہ کتنا ہے، جائزہ لیں۔ لیکن مدرسے میں پڑھنے لکھنے کے بعد علماء کرام کی زیادتی کے بعد نمازی کتنے بنے؟ جتنے مدرسے ہوئے بے ایمان اتنی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، مسجد جتنی بن رہی ہے بے نمازی اتنی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد خوب بنے گی، گاؤں گاؤں ایک دم قریب قریب مسجد بنے گی، اور یہ قیامت کی نشانی ہے، نمازی کم ہو جائیں گے، اور مسجد بنا کے لوگ فخر اور غرور کریں گے، دیکھو ہمارے گاؤں کی مسجد اتنی بڑی ہے، ہم لوگ ٹائلز لگا لیے ہیں۔ ارے ہونا چاہیے کہ ہمارے گاؤں میں نمازی کتنے بڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسجد بنانا گناہ ہے، نہیں، نیکی ہے، مسجد بنانا نیکی ہے، لیکن مسجد کا آباد آپ ہی کو کرنا ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیأتین دوسری علامت پیشن گوئی دوسری، لیأتین علی الناس زمان، ایسا ایک وقت آئے گا، ایسا ایک زمانہ آئے گا، لا یبالی المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من حرام۔ ایسا ایک زمانہ آئے گا، وقت آئے گا کہ لوگ حرام اور حلال کا فرق نہیں کرے گا۔ فرق، فکر، مال آنا چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس سے دیکھنے حرام حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی، بس مال آنا چاہیے۔ آج دیکھ لیجئے یہ دور شروع ہے یا نہیں، بہت سے لوگ دیکھیں گے کہ بھائیوں کو زمین بےایمانی کر لیے، وہ حرام ہے، بھائیوں کے زمین بےایمانی کر لیے، وہ حرام ہے۔ بہت سے لوگ بہن کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، بھائی وہ حرام ہے۔ بہت سے لوگ سود کے کاروبار کر رہے ہیں، بھائی وہ حرام ہے، لیکن فرق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ہزاروں سال پہلے کہا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کریں گے، فرق، فکر کہ بس مال میرے پاس آنا چاہیے۔ یہ زمانہ لگ رہا ہے کہ آ پہنچا ہے۔ نمبر دو، تفصیلی باتیں ہم نہیں کرتے ہیں، اس کی تشریح میں ایک حدیث جو ترمذی میں ہے، اور ترمذی حدیث نمبر 2416 اور 2417 بھی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث میں 5 باتیں کہی گئی ہیں، 5 باتوں میں قیامت کا منظر ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ، سن لیجئے گا اور میرے طرف دیکھیے گا، بات سمجھ میں آئے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا، قبر میں فرشتے 3 سوال پوچھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود ہر بندہ سے ایک ایک کر کے سوال پوچھے گا۔ اللہ کا سوال کیا ہے؟ کیا سوال ہے اللہ کا؟ اللہ کے رسول نے جو خبر دی ہے میں آپ کے سامنے رہ رہا ہوں، جو صحیح
ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2424، 2416 اور 2417۔ راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ قیامت کا سوال پوچھنے والا اللہ ایک ایک کر کے پوچھے گا۔ میرے 5 بھائی ہیں، پانچوں سے الگ الگ، ایک بار مجھ سے پوچھے گا، پھر میرے بھائی سے، پھر میرے بھائی سے، پھر میرے بھائی سے، پھر میرے باپ سے، اسی طرح ہر فرد سے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ یہ 5 سوال پوچھیں گے۔ اور جب تک وہ 5 سوال کا جواب نہیں دے گا بندہ، اللہ کے سامنے سے بندہ ہلے گا نہیں۔ یہ کیفیت ہوگی، دیکھ لیجئے۔ اب پڑھتا ہوں حدیث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ قیامت کے دن بندہ کا پیر اللہ کے سامنے سے ہلے گا نہیں، حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ جب تک اسے 5 سوال نہ پوچھ لیے جائے۔ 5 سوال میں پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، زندگی اگر آپ کو 60 سال ملی ہے، 60 سال، 70 سال یا 50 سال، تو زندگی کے بارے ایک سوال ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں کیسے تم گزاری دنیا میں، کیا جواب دیں گے آپ؟ کس کام میں زندگی گزاری؟ یہ قیامت کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور یہ پاس اور فیل کا سوال ہے۔ اب فیل ہو گئے، گھسیٹ کے اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ پاس ہو گئے فدخل الجنہ، اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ قیامت کا حشر کا میدان، ساری دنیا آپ کو دیکھے گی اور وہاں آپ کو جواب دینا ہے۔ یہ رب کا سوال ہے۔ عن عمرہ فیما افناہ، 60 سالہ زندگی میں نے تمہیں دی تھی، تو اس زندگی کو کس کام میں لگایا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو کہہ دیں گے کہ جی میں نماز تو پڑھا تھا، لیکن جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ اور نماز ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، حدیث موجود ہے۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کو کس کام میں لگایا تھا؟ جوانی میں عبادت کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ اصل مقصد ہے جوانی کو۔ آج بہت سے نوجوان کو میں دیکھ رہا ہوں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ تیار رہیے آپ قیامت کے دن، تیار رہیے آپ قیامت کے دن، آپ کو جواب دینا ہے۔ جوانی کا سوال ہے وعن شبابہ، شباب کے معنی نوجوان، جوانی کے بارے میں۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کو کس کام میں لگایا تھا؟ سونے میں یا مسجد آنے میں؟ یہ قیامت کا سوال ہے اور رب کا سوال ہے، اللہ کا سوال ہے، حشر کا میدان کا سوال ہے، اور آپ سے ہوگا، مجھ سے ہوگا۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ تیار رہیے اس کا جواب دینے کے لیے، ہاں یا نہ۔ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، یہ تیسرا سوال ہے، مال دنیا میں کیسے کمایا تھا؟ گاڑیاں تھی تمہارے پاس، بلڈنگ پہ بلڈنگ ٹھوکا تھا، زمین بہت خریدا تھا، لیکن پیسہ کیسے کمایا تھا؟ کمائی حرام یا حلال طریقے سے کمایا تھا؟ یہ قیامت کا سوال ہے آپ کا۔ اب آپ سوچ لیجئے، یہاں اگر حرام اور حلال کا کوئی فرق نہیں کر رہے ہیں تو قیامت کے دن جواب دینا ہے آپ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے۔ وَمَالِهِ، کہنے والے نبی ہیں، نبی کی بشارت یا پیغام یا نبی کی خبر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ماں بات اپنی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اور ہر شخص سے پوچھے گا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے کمایا تھا؟ زمین کہاں سے خریدی تھی؟ حلال یا حرام طریقے سے؟ وہ آپ کو جواب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ 3 چوتھا نمبر سوال وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، خرچ کہاں کیا تھا؟ خرچ بھی حساب سے کرنا ہوگا آپ کو۔ حساب سے مطلب جہاں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بولا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اتنا بڑا گاؤں ہے یہ، اگر اس گاؤں میں فقیر بھی ہوگا میرے خیال سے مانگنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ کیوں؟ مانگنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ 4 5 10 سے زیادہ تو نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ آپ اتنا بڑا گاؤں میں اگر زکوٰۃ دے تو مانگنے والے ایک بھی نہیں رہے گا اس گاؤں میں۔ قیامت کا سوال یاد رکھ لیے گا وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، خرچ کہاں کیا تھا؟
آپ اگر زکوٰۃ دیں گے مکئی اور دھان اور جو آپ کھیتی کرتے ہیں اس کے عشر نکال دیں گے تو آپ کے گاؤں میں ایک بھی فقیر اور مانگنے والا نہیں رہے گا، یہ میرا گارنٹی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مال زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، عشر نہیں نکالتے ہیں۔ بہرحال یہ قیامت کا سوال ہے، مال کہاں خرچ کیا تھا۔ 5 نمبر اور آخری سوال ہے، ماذا عمل فیما علم، جو تم علم رکھتا تھا، جانکاری تمہارے پاس تھی، اس پر عمل کتنا کیا تھا۔ علم، جیسے میں تھوڑا حدیث قرآن میں پڑھا ہوں، تو جتنا میں پڑھا ہوں اگر میں عمل نہیں کروں گا تو قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہوگا۔ تم جانتا تھا یہ حرام اور جانتا تھا یہ حلال، لیکن عمل کتنا کیا تھا۔ ماذا عمل فیما علم، یہ قیامت کا سوال ہے۔ آپ کو بھی یہی سوال ہوگا، کیوں آپ نہیں سنے ہیں، پڑھے مدرسہ نہیں گئے، لیکن سنے تو ضرور ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، سنے تو ہے نا۔ سننا یہ جاننا یہی علم ہے، آپ جان رہے ہیں نماز ضروری ہے۔ یہاں ممبر پہ خطیب چیخ چیخ کے بولتا ہے سود لینا اور سود دینا سب کچھ حرام ہے، لیکن لیتے تو آپ ہیں، کوئی مولوی سود کا کاروبار نہیں کر رہا، جواب آپ کو بھی دینا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ترمذی کے 5 سوال جو اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت کی اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے، میں امانت داری سے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ عمل کریں گے ٹھیک ہے، نہیں کریں گے آپ جواب دیں گے میرا کچھ نہیں جاتا ہے۔ ذمہ داری کے عالم اور خطیب ہونے کی حیثیت سے پہنچا دینا، بلغوا عنی ولو آیہ، میں نے پہنچا دی اللہ کے رسول کی بات۔ اب آپ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، عمل نہیں کریں گے تو سیدھے گھسیٹ کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ QH چینل اسلامی چینل کو سبسکرائب کر کے اس کو سپورٹ کریں اور اس میں بیان تقریر اسلامی ویڈیو ملیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔